بیماریاں جو ہے انسان کی بیماریاں بظاہر جو ہے وہ عارضی ہے، فانی ہے، اصلی ازلی اور ابدی نہیں۔ مثال کے طور پر انسان کی جسمی بیماریاں، لنگڑا ہونا، لولا ہونا، گنگا ہونا، بہرا ہونا، اندھا ہونا، یا جسم کے دیگر اعضاء میں کچھ بیماریوں کا ہونا، یہ بیماریاں ہے ضرور، لیکن یہ جسم کے ساتھ ہے عارضی ہے کہ جیسے بندہ دنیا سے رخصت ہوا، قبر میں پہنچا، اب وہ بیماری قبر کے اندر نہیں کہ وہاں کے معاملات، عالم برزخ کے معاملات، آخرت کے معاملات وہ شروع ہو چکے، تو وہ جو پہلے بیماریاں تھی وہ دنیا کے اعتبار سے تھی، جسم کے اعتبار سے تھی، اب یہاں وہ سلسلہ نہیں۔ تو یہ بیماریاں عارضی ہیں، فانی، ختم ہونے والی شے، لیکن جو بیماری دل اور روح کو پہنچ جائے، دل اور روح کو جو بیماری پہنچ جائے وہ ابدی بھی ہے، ہمیشگی والی ہے، دنیا میں بھی تھی، قبر میں بھی ہے، آخرت بھی اس کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر عقیدے میں خرابی، اسلام سے دور، کفر کی حالت پر رہنا، اور دوسری صورت مسلمان اور مومن رہنا۔ اب یہ ایسا سلسلہ ہے، یہ روح اور دل کے ساتھ ایسی چپکی ہوئی شے ہے، ایسی لگی ہوئی چیز ہے کہ یہ کفر ہونا یا مسلمان ہونا، اب یہ کفر پر ہے یا مسلمان ہے، یہ اس کے ساتھ قبر میں بھی یہ چیز جائے گی، اور اسی چیز کی اگر ایمان والا ہے تو اس کی برکت آخرت میں پائے گا۔ اگر کفر پر رہا، بد عقیدیوں کی وجہ سے، بد اعمالیوں کی وجہ سے، عقیدہ خراب ہونے کے اعتبار سے، تو اب یہ چیز اس کے لیے قبر میں بھی ہے۔ جس عقیدے پر دنیا پہ تھا قبر میں بھی ہے، مسلمان تھا دنیا میں تو قبر میں بھی ہے، کافر تھا دنیا میں تو قبر میں بھی ہے۔ تو یہ ایسی بیماریاں ہے، کفر کی حالت یا پھر ایمان پہ رہنا ایسا نور ہے کہ یہ روح و جسم کے ساتھ، روح و دل کے ساتھ اس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں کہ اس کا تعلق قبر میں جانے کے بعد بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، اور بروز محشر بھی ہے، ہر آگے آگے جتنی منزلیں سب کے ساتھ ہیں۔ اسی وجہ سے کافر پر عذاب ہے ہمیشگی کا، حالانکہ دنیا پہ کفر پر تھا، لیکن مرنے کے بعد چونکہ روح اور دل کے ساتھ یہ جمع ہو گئے، اس وجہ سے اب آخرت میں بھی اس کے ساتھ ہی ہے۔ مسلمان کے لیے رحمتیں ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں بھی اچھے اعمال اور رب کو راضی کیے ہوئے تھا، اس وجہ سے قبر میں بھی راحت و سکون ہے، آخرت میں بھی راحت و سکون ہے، جنت بھی اسی کی ہے۔